الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے اور یہ بھی تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں الہی اگر توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی تنہائی شہنشاہی اور بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے
بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے رمضان المبارک کی باسعادت گھڑیاں اور اس کے ایام گزرتے چلے جا رہے ہیں۔ پہلا عشرہ مکمل ہو چکا ہے، دوسرے عشرے کا آغاز ہو چکا ہے۔ ماہ رمضان کا آنا اور ہمارے درمیان موجود رہنا اور رہ کر پھر چلے جانا، اس میں ہم سب کے لیے ایک سبق مضمر ہے، ایک نصیحت موجود ہے۔ اور وہ نصیحت اور سبق یہ ہے کہ جس طرح ماہ رمضان انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے، کامیابی اور کامرانی کے لیے یہ آیا ہے اور پھر جا رہا ہے، یہ جاتے جاتے انسان کو سبق سکھا رہا ہے کہ میں آیا جا رہا ہوں، تو بھی دنیا میں آیا ہے، رہنا تو نے بھی نہیں۔ تو نے دنیا میں اپنا مقررہ وقت پورا کرنا ہے، جب دنیا میں دیا ہوا تیرا وقت مکمل ہو جائے گا، پھر نہ لمحہ کی دیر ہوگی نہ لمحہ کی جلدی ہوگی۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ جب انسان لقمہ اجل بنتا ہے پھر کسی چیز کی تاخیر نہیں ہوتی۔ یہ رمضان کا پیغام اور میسج ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں جہاں ماہ رمضان کے آداب بیان فرمائے اور ماہ رمضان کے خصوصیات اور فضائل بیان فرمائے، انہی مسائل کے اندر اللہ تعالیٰ نے دعا کا ساتھ ذکر فرمایا۔ رمضان کے مسائل کے درمیان میں دعا کا ذکر ہونا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان کے ساتھ دعا کو بھی ایک خاص تعلق ہے، ایک خاص ربط ہے۔ کیونکہ مومن ماہ رمضان میں اللہ سے جو بھی دعا کرتا ہے، اللہ اس مسلمان کی مانگی ہوئی دعا کو رد نہیں فرمایا کرتے۔ حدیث میں آتا ہے للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربی، کہ مومن روزے دار کو دو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، ایک خوشی کا تعلق دنیا میں ہے اور ایک خوشی کا تعلق آخرت سے ہے۔ دنیا میں خوشی کیا ہے کہ جب روزہ افطار کا وقت آتا ہے
سارے دن کی ہوئی محنت کا ثمرہ جب انسان کو ملنے لگتا ہے، اس وقت بھی مومن اللہ سے دعا کیا کرتا ہے؟ دعا کیا پڑھتا ہے؟ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء اللہ۔ سارا دن میں نے بھوک سے گزار دیا، سارا دن میں نے پیاس سے گزار دیا، پانی نہ پینے کی وجہ سے میرے جسم کی رگیں سکڑ گئیں۔ جب روزہ افطار کرتا ہے، پانی جب جسم کے اندر جاتا ہے، سکڑی ہوئی رگوں کے اندر جب جان آتی ہے، مومن تر و تازہ بھی ہوتا ہے، روزے کی بہار کو بھی حاصل کر کے کہتا ہے ذهب الظمأ، پیاس چلی گئی، وابتلت العروق، میری رگوں میں جان آ گئی، اب وثبت الاجر ان شاء اللہ، اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں میری اس نیکی کا صلہ عطا فرما دینا۔ میں نے روزہ رکھا تیرے حکم کی وجہ سے، میں نے روزہ رکھا تیرے فرمان کو ملوذ خاطر رکھتے ہوئے، تو نے کہا نہیں کھانا نہیں کھایا، تو نے کہا نہیں پینا نہیں پیا، تو نے کہا فلاں نہیں کرنا نہیں کیا، اللہ تیرے کہنے پہ میں نے یہ سب کچھ کر دکھایا ہے، اب تجھ سے میں اجر کی امیدیں رکھتا ہوں۔ اسی لیے اللہ پاک نے ماہ رمضان میں جہاں رمضان کے روزوں کی فضیلت، رمضان کے احکامات کا ذکر فرمایا، وہیں اللہ پاک نے دعا کا بھی ذکر فرمایا ہے، مومن کو سبق سکھلا دیا ہے۔ اور روزے دار انسانوں، جہاں تم روزہ رکھ کے نیکیاں کماؤ گے، وہاں روزے کی حالت میں اپنے گناہوں کی اللہ سے معافیاں بھی مانگو گے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگو گے، استغفار کا مطالبہ کرو گے، بخشش کا مطالبہ کرو گے، اس لیے کہ ہر بندہ دنیا کے اندر جو آیا ہے گناہ گار بھی ہے، سیاہ کار بھی ہے، خطا کار بھی ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرمایا، کیا فرمایا؟ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، ہر آدم زادہ گناہگار ہے، ہر آدم زادہ سیاہکار ہے، ہر آدم زادہ بدکار ہے، لیکن پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کیا اعلان فرمایا؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام اعلان فرماتے ہیں بہترین گناہگار وہ انسان ہے جو گناہ کرتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، اور گناہ کرنے کے بعد، غلطیاں کرنے کے بعد اپنے گناہوں پہ ڈٹ نہیں جایا کرتا، اپنے غلطیوں پہ ڈٹ نہیں جایا کرتا، بلکہ شرمندگی کا اظہار بھی کرتا ہے، ندامت کے آنسو بھی بہاتا ہے، اللہ کے دربار میں آ کے سر بسجود ہو کے اپنے گھٹنوں کو ٹیک ٹیک کے اپنے ماتھوں کو رگڑ رگڑ کے اللہ کے دربار میں اپنے گناہوں کی معافیاں مانگ کے کیا کہتا ہے؟ کر ساری خطائیں معاف میری، کر ساری خطائیں معاف میری، میں تیرے در پہ آن جھکا، کر ساری خطائیں معاف میری، میں تیرے در پہ آن جھکا، تو سارے جہاں کا مالک ہے۔ انسان کی بے
بسیاں تو دیکھو، انسان کی بےچارگیاں تو دیکھو، انسان کی لاچاریاں تو دیکھو۔ گناہ کرتا ہے یہ سمجھ کے کہ میرا رب میرے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے رب کے دروازے کے چوکھٹ پہ آ کے اپنے گناہوں کو پیش کر کے کہتا ہے تو سارے جہاں کا مالک ہے، میرا کون ہے دنیا میں تیرے سوا۔ انسان خطا کا پتلا ہے، انسان بھٹک بھی جاتا ہے، لیکن جب ٹھوکر اس کو لگتی ہے پھر تیرے ہی در پہ آتا ہے۔ اور آگے کیا کہتا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ میں ڈھیر سارے گناہ لے کے تیرے دروازے کی چوکھٹ پہ آ گیا ہوں۔ رب العالمین اعلان فرماتا ہے بندے کتنے گناہ لے کے آیا ہے، بتا ذرا تیرے گناہوں کا اندازہ کتنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بندے تو زمین بھرے گناہ لے کے آئے گا، میں رحمت بھری زمین، رحمت بھری اللہ اکبر بخشش لے کے آؤں گا۔ تو اپنی ساری زندگی کے گناہوں کو لے کے میرے دروازے کے چوکھٹ پہ آنے والا تو بننا، تو ایک بار میرے کرم کو آزما کر دیکھ تو صحیح، میرے سامنے اپنے دامن کو پھیلا کر تو صحیح، میرے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دیکھ تو صحیح، اور میرے سامنے اپنے ندامت کے آنسو بہا کر دیکھ تو صحیح۔ تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے پر رب کے راضی ہونے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ اللہ پاک نے مسلمانوں سے یہی اعلان فرمایا، اللہ پاک نے مومنوں کو یہی خطاب فرمایا، کیا فرمایا؟ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ اے میرے محبوب بھولے بھالے بندوں سے کہہ دیجئے، گناہگار بندوں سے کہہ دیجئے، سیاہکار بندوں سے کہہ دیجئے، جن کا دن بھی گناہوں میں گزرا، جن کی اللہ اکبر رات بھی گناہوں میں گزری، جن کی جوانی بھی گناہوں میں گزری، جن کا لڑکپن بھی جوان گناہوں میں گزرا، جن کا بڑھاپا بھی گناہوں میں گزرا ہے، ان گناہگاروں کو کہہ دیجئے اللہ کیا کہوں؟ فرمایا اللہ رحمت اللہ، وہ گناہ کرنے والے میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا، تو آ تو صحیح، گناہوں کو لے کر آ تو صحیح، میرے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکا تو صحیح، میرے لطف و کرم کو آزما تو صحیح، اپنے میرے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر مانگ تو صحیح، میں تیرے گناہوں کو معاف ہی نہیں کروں گا بلکہ جتنے گناہ لے کے آئے گا تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل ڈالوں گا۔ گناہ نیکیوں میں بدل جائیں گے۔ انسان کا کام مانگنا ہے، مانگیے۔ رب کعبہ کی قسم یہ مبارک لمحات معلوم نہیں زندگی میں پھر آئیں یا نہ آئیں۔ گزشتہ رمضان بھی ہم نے گزارا، آپ ہی کے مسجد کے نمازی کچھ ایسے بھی آج دکھائی دے رہے ہوں گے کہ دوسرے تو نظر آ رہے، لیکن گزشتہ رمضان گزارنے والے آج نظر نہیں آ رہے۔ آپ کی اسی مسجد کا خادم، آپ کی اسی مسجد کا صدر، آپ کی اسی مسجد کا محافظ نگرانی کرنے والا، دن رات ایک کر دینے والا حاجی عزیز الرحمان
रहमतुल्लाहि अलैहि मस्जिद की खिदमत करते करते रात अल्लाह अकबर दुनिया से चल बसा है। जवानी भी मस्जिद में लगा दी, लड़कपन भी जवान अल्लाह अकबर मस्जिद की खिदमत में लगा दिया, बुढ़ापा भी अपना मस्जिद की खिदमत में गुजार दिया। आप क्या समझते हैं मसाजिद की निगरानी करना कोई आसान काम है? मसाजिद को चलाना कोई आसान काम है? वो अल्लाह का बंदा रात को बैठा निगरानी कर रहा, काम करने वाले काम करते दिखाई दे रहे, वो चौकीदारी करता दिखाई दे रहा, उनका भतीजा फहीम भाई भी अपने चचा की खिदमत में मसरूफ़ अमल दिखाई दे रहा। चचा ने भतीजे को बुलाया, बाहर जाकर बैठे, बाहर से घर ही पहुंचे, अभी सहरी का वक्त नहीं आया, दाई अजल को लब्बैक कहते हुए दुनिया से रुखसत हो गया है। इस अल्लाह अकबर इस पुकार के साथ, इस दावत के साथ दुनिया से गया है, इस पुकार के साथ दुनिया से गया है। वह दुनिया वालों याद रखना दुनिया की कोई हकीकत नहीं, वह मालदारों याद रखना माल की कोई हकीकत नहीं, वह कारोबारियों याद रखना कारोबार की कोई हकीकत नहीं, वह नौजवानों याद रखना जवानी की कोई हकीकत नहीं, वह सेहतमंदों याद रखना सेहतमंदी की कोई हकीकत नहीं। अल्लाह पाक ने हर एक का वक्त मुकर्रर कर दिया है। इज़ा जा अजलुहुम ला यस्तखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। जब खबर पहुंचने वालों को खबर मिली हाजी अजीजुर रहमान फौत हो गए, लोग हैरान होके कहने लगे हाय क्या हो गया? अभी तो हम उनको इशा की नमाज के बाद मस्जिद में छोड़ के आए, अभी तो नमाज तराविया इकट्ठे पढ़ के आए, अभी तो अल्लाह अकबर रोज़ा इफ्तार इकट्ठे किया है। हाँ लोगों, ये मेरी भी सोच हो सकती है, ये तुम्हारी भी सोच हो सकती है, लेकिन प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया था? वह लोगों, तुम्हें अपनी जिंदगी पे बड़ा भरोसा होगा, तुम्हें अपनी जिंदगी पे बड़ा मान होगा, लेकिन मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या कैफियत है कि मैं नीचे से अगर ऊपर की तरफ देखूं, मुझे इतना भी अपनी जिंदगी पे भरोसा नहीं कि ऊपर से मैं नीचे भी देख पाऊंगा या पहले दुनिया से चल बसूंगा। मरने वाला मर गया, दुनिया से जाने वाला चल बसा, लेकिन जिंदों को पैगाम दे कर गया है। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कफा बिल मौति वाइदा। और जिंदो याद रखना, जिंदो मरने वाले की मौत को अपने लिए नसीहत समझना, मरने वाले की मौत को अपने लिए सबक समझना, और ये सबक हासिल करते हुए ये सबक सीख लेना। वो आए थे, रहे थे, खिदमत करते रहे, करते करते दुनिया से चल बसे। रहना हमने भी नहीं, आए जुमे की नमाज पढ़ने के लिए, क्या खबर वापस घर हम जिंदा लौट भी पाएंगे या हमारी मैयत घर की तरफ। माह रमजान का एक एक लम्हा इस अंदाज में गुजार, हो सकता है ये जिंदगी का आखिरी लम्हा हो। नमाज पढ़ इस अंदाज में, हो सकता है जिंदगी की आखिरी नमाज हो। माह रमजान के अय्याम गुजार इस सोच के साथ, हो सकता है बाद में मुझे रोजा रखने का मौका मिले या ना मिले, नेकी कर इस जज्बे के साथ, हो सकता है मेरी जिंदगी की आखिरी नेकी हो। खैरात कर इस जज्बे के साथ, हो सकता है जिंदगी की आखिरी खैरात हो। सदका कर इस जज्बे के साथ, हो सकता है जिंदगी की आखिरी नेकी हो। कदम उठा इस जज्बे के साथ, हो सकता है जिंदगी का आखिरी कदम हो। नमाज की तरफ आ इस जज्बे के साथ, हो सकता है जिंदगी की आखिरी नमाज हो। जब इंसान की ये सोच बन जाए, जब इंसान की ये सोच
انسان اپنے ذہن میں بٹھا لے، دل کے اندر یہ سوچ لے اور ٹھان لے، میں اپنا ہر عمل اس نظریے کے ساتھ کروں گا، اس موقف کے ساتھ کروں گا، اس سوچ کے ساتھ کروں گا، ہو سکتا ہے زندگی کا آخری عمل ہو۔ اللہ کی قسم، جب بندہ نماز پڑھے گا دنیا کی کوئی خبر نہیں ہوگی، یا اس کا خیال جنت کی طرف ہوگا یا رب کی نعمتوں کی طرف ہوگا۔ آج ہم آتے ہیں، رسمی تلاوتیں ہیں، رسمی نیکیاں ہیں، رسمی کام ہیں، رسمی نمازیں ہیں، رسمی عبادات ہیں، رسمی خطبات جمعہ ہیں۔ جی بس جمعہ پڑھنا ہے، پڑھ لیا، نماز پڑھنی ہے، پڑھ لی، روزہ رکھنا ہے، رکھ لیا، خیرات کرنی ہے، کر دی، صدقہ کرنا ہے، کر دیا۔ لیکن یاد رکھ، اگر تیری ہر نیکی کے پیچھے یہ جذبہ مضمر ہو کہ شاید کہ میری زندگی کا یہ آخری عمل ہو، اللہ کی قسم نیکی چھوڑنے کو دل نہیں کرے گا، گناہ کو جانے بھی کرے، گناہ کے بندہ قریب نہیں جائے گا۔ کیا خبر تھی فہیم بھائی کو؟ کیا چچا کے ساتھ بیٹھنے کا آخری موقع ہے؟ کیا معلوم تھا حاجی عزیز الرحمان مرحوم کو کہ یہ کام کرا رہا ہوں، کہہ رہا ہوں یہ بھی کر دیجئے، یہ ایسے ہو جائے، یہ ایسے ہو جائے، یہ اس طرح ہو جائے؟ لیکن اس مرد کلندر کو کیا معلوم تھا کہ آج میری زندگی کی آخری رات ہے، لوگ سحری کے وقت سحری کھائیں گے لیکن میری سحری کے وقت میری میت اٹھے گی، کسی کو کوئی خبر نہیں۔ میرے بھائیوں، کفا بالموت واعظا، مجھے ابھی فہیم بھائی بتا رہے تھے کہ چچا نے اس مسجد کی 37 سال خدمت کی ہے۔ میں اس دعا کے ساتھ اپنے اس خطبے کو ختم کرنے لگا ہوں کہ اللہ اس مرد کلندر کی ایک ایک نیکی کو، ایک ایک جذبے کی قدر کرتے ہوئے نیکیوں کو قبول فرما، اور اس مرد کلندر کی، اس مرحوم کی آل اولاد کو بھی اپنے باپ کے، اپنے تایا کے، اپنے چچا کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ مجھے وہ وقت یاد ہے، بہت پرانے عرصے کی بات، میں ایک دفعہ رات کو آپ کی اس کی مسجد میں آیا، میرا درس تھا، میں اوپر گیا کھانا کھانے کے لیے، مجھے پانی کی طلب ہوئی، حاجی مرحوم رحمہ اللہ خود اٹھے گئے، منرل واٹر کی بوتل لی اور بوتل لے کے مجھے آگے کہنے لگے شیخ صاحب پانی پیجئے۔ میں نے کہا حاجی صاحب آپ کو کیا ضرورت تھی، آپ کسی اور کو کہہ دیتے، وہ پانی پلا دیتا۔ مجھے کہنے لگے میں اسی لیے پانی پلا رہا ہوں، نیکی سمجھتے ہوئے کہ علماء کی قدر کرنا بھی نیکی ہے، اور علماء کی خدمت کرنا بھی ثواب ہے۔ وہ علماء کی قدر کو بھی ثواب سمجھا کرتے تھے، علماء کی خدمت کو بھی ثواب سمجھا کرتے تھے، علماء کے ان علماء کی قدر کیا کرتے تھے۔ میں آپ سے بھی اس فقیر کی یہ التجا ہوگی، جو وہ کر کے گئے کر گئے، لیکن ان کی آل اولاد، ان کے یہاں بیٹھنے والے جاننے والے دوست احباب، میری ان سے گزارش ہوگی اس مسجد کو بھی، اس مسجد کے خطیب کو بھی، اس مسجد کے امام کو بھی، اس مسجد کے خادم کو بھی، اس مسجد کے ساز و سامان کو بھی بے سر و سامان نہیں چھوڑ دینا، بڑھ چڑھ کے ہر کسی نے حصہ بھی لینا ہے، خود آ کر پوچھنا ہے فہیم بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں، کوئی ضرورت ہو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ اور لوگوں، نہ فہیم کو دیکھنا، نہ حاجی عزیز مرحوم کو دیکھنا، نہ ان کی آل اولاد کو دیکھنا، لیکن ان کے جذبات کی قدر کرتے ہوئے یہ دیکھنا کہ اس بندے نے دن اور رات ایک کر دیا تھا اللہ کے گھر کو پروان چڑھانے کے لیے۔ آج دیکھیے یہ کتنی تعداد لوگوں کی نمازیوں کے سامنے میرے بیٹھی ہے، خطبہ جمعہ کو سنایا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے۔ میں نے ابھی بھی کہا، فہیم بھائی سے میں نے ذکر کیا، یہ یاد رکھیے اس مرد کلندر کی ایک ایک نیکی اللہ قبول بھی فرمائے گا انشاءاللہ، اور تا قیامت جتنے لوگ یہاں سجدہ کرتے رہیں گے حاجی صاحب کی محنت کے بدلے میں نمازیوں کے ایک ایک سجدے کا ثواب ان کو ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ ان کی محنتیں قبول فرمائے۔ وہ چل بسے لیکن ہمیں پیغام دے کے گئے،
زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، زندگی سے بڑھ کے بے وفا کوئی چیز نہیں۔ وہ پیغام دے کے گئے، زندگی سے بڑھ کے دھوکے والی کوئی چیز نہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اور ساز و سامان کمانے والوں، بگ بزنس کرنے والوں، دن رات کاروبار میں لگا دینے والوں، روزے کی فکر نہ کرنے والوں، مساجد کی فکر نہ کرنے والوں، علماء کی فکر نہ کرنے والوں، طلباء کی فکر نہ کرنے والوں، مساجد کی فکر نہ کرنے والوں، یاد رکھیے یہ دنیا بھی دھوکہ ہے، زندگی بھی دھوکہ ہے، سامان بھی دھوکہ ہے۔ مومن دھوکے میں نہیں آیا کرتا، مومن اپنے آپ کو دھوکے سے بچایا کرتا ہے۔ آئیے زندگی کے دھوکے سے بچائیے، اپنے آپ کو دنیا کے دھوکے سے بچائیے، مال کے دھوکے سے بچائیے، اللہ کے سامنے سر بسجود ہو کے حالت رمضان کو غنیمت سمجھتے ہوئے دعا کر لیجئے۔ اس دعا کے ساتھ اللہ ہم جو نیکیاں کر رہے قبول فرما، اللہ جو ہم تلاوتیں کر رہے قبول فرما، اللہ جو ہم خیرات کر رہے قبول فرما، اللہ جو زکاتیں دے رہے قبول فرما، اللہ جو تلاوتیں کر رہے قبول فرما، اللہ جو ہم تیرے دین کے بارے میں خدمت کر رہے قبول فرما۔ اللہ اس مرد کلندر جس مسجد کا خادم رہا، اس کی ایک ایک نیکی کو قبول فرما دے، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ان کی سیئات کو درگزر فرما، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، تا حد نگاہ فراغ فرما دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔